بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، بطور مسلمان ہم میں سے ہر ایک کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. اور چونکہ جن اور انسان یہ دونوں باشعور مخلوق ہیں، اس لیے انہیں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام نے یہ اختیار دیا کہ یہ نیکی اور برائی، اللہ سے دوری یا اللہ کی قربت، ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں. میں نے یہ چند جملے بطور تمہید اس لیے آپ کی خدمت میں رکھے کہ آج اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق سے 19 شوال 1441 ہجری ہے، 12 جون 2020 عیسوی، اور ہمارا آج کا موضوع رب کائنات کی محبت کے حصول کے اسباب، یا ہم اپنے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں. معمول کے مطابق گفتگو نقطوں کی شکل میں ہوگی. اللہ کے حصول کا سب سے پہلا سبب اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہے. جو انسان جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کے قرب اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اور توحید وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر انسان کی سارے کے سارے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام تک جتنے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت سے ہوا. تو یہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول جس سے ممکن ہے. دوسری چیز جو مسلمان کے عقیدے کا دوسرا ستون ہے وہ ہے اتباع سنت. یاد رکھیے، رب کائنات نے دین اسلام کو جہاں دیگر انفرادیتیں عطا فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہمیں صرف زبانی کلامی احکامات نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک رول ماڈل، ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا. آج کے مسلمان کی بدقسمتی یہ ہے کہ بے شک اس کے عقیدے میں جتنی مرضی صفائی ہو، بے شک اس کی نیت میں جتنا مرضی اخلاص ہو، لیکن اس کی عملی زندگی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہے. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت پیش کرو. اور وہ ثبوت کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی. جب اس راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی فرما دیں گے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے قرب کا جس سے حصول ممکن ہے وہ ہے حسن خلق.
یاد رکھیے، خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بھائی اور ہماری وہ مسلمان بہنیں جنہیں اللہ رب العزت نے بہترین عقیدہ عطا فرمایا، جو شرک نہیں کرتے، تقلید کی جگڑ بندیوں سے بچے ہوئے ہیں، بدعات سے بچے ہوئے ہیں، انہیں خصوصی طور پر اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ انسان کی 1000 خوبیوں پر صرف ایک خامی جو ہے وہ پانی پھیر دیتی ہے، اور وہ ہے انسان کا برا اخلاق۔ ہماری اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا، اب جنت ہمارے نام لگ گئی، لیکن ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر عقیدہ کسی کا بھی نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے بذات خود یہ ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی کہ رب کائنات نے آپ کو میٹھی زبان عطا فرمائی۔ اگر آپ ترشرو ہوتے، سخت زبان ہوتے، تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ آ سکتے۔ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں لے جانے والے بڑے بڑے اسباب کون سے ہیں، کن وجوہ کی بنا پر لوگوں کی اکثریت جنت میں جائے گی؟ فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان نہیں، ایک انسان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لیے یہ حدیث مبارکہ کافی ہے۔ چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا وہ کیا ہے؟ فرض نماز ادا کرنا، اور پھر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، 2 حدیثیں یہاں پیش کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اگر میرے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے ان فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا جن کا حکم میں نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اس حوالے سے بہت بڑی غفلت ہے۔ او جی دیکھیے، میں بددیانتی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، کسی کا برا نہیں چاہتا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کون سی قیامت آ گئی؟ غلط بات ہے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، او جی حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ جو بد نصیب اپنے پیدا کرنے والے رب کا حق ادا نہیں کرتا، وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، اس کو جنت میں داخلے سے صرف موت روک رہی ہے، مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو بندہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ اور آیت الکرسی کیا ہے؟ رب کائنات کے اسماء اور صفات کا مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے رب کائنات کے قرب کے حصول کا 5واں ذریعہ، زیادہ سے زیادہ وقت باوضو رہنا۔ اور میں اس موضوع کے انتخاب کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور دیکھیے فیصلہ عرش والے رب نے کرنا ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے، وہ ٹال نہیں سکتی، لیکن جو اہتمامات ہمیں آج ہمارے اطباء، ہمارے ڈاکٹر دے رہے ہیں، جن ہدایت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں شریعت نے آج سے 1500 سال پہلے وہ دے دیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایک دن فجر کی نماز کے وقت، فرمایا حدثنی بأرجع عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة۔ بلال، میں جنت کی سیر کر رہا تھا اور میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح
کیا کام کرتے ہو کہ رب کائنات نے تمہیں اپنے اتنا قریب کر لیا کہ تم زمین پر چلتے ہو اور جنت کی آواز، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنا زیادہ وقت باوضو رہ کر گزارتا ہوں۔ خود سوچئے، موت کا تو ایک وقت متعین ہے، لیکن اس انسان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو سکتا ہے جس کی موت وضو کی حالت میں آئے۔ فرمایا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ میرا زیادہ وقت باوضو گزرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہی میں وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم 2 نفل ضرور ادا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا 5واں ذریعہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا باوضو گزرے، اور وضو کے بعد جو وضو کے 2 نفل ہیں وہ انسان پڑھنا نہ بھولے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز، ایک حدیث مبارکہ ہے سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں صحیح مسلم سے، فرماتے ہیں میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور خدمت میں نے کی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا مجھ سے کچھ سوال کرو۔ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا کرنا ہے؟ ذرا درد دل کے ساتھ صحابی کی ڈیمانڈ دیکھیے۔ کہا آقا سوال تو ایک ہی ہے کہ قیامت کے روز جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ تمنا تھی، کوئی سیم و زر کے خزانے نہیں، الادین کا چراغ نہیں۔ کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایسا کیا کرو کثرت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدے کیا کرو۔ کیا مطلب؟ کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا کرو۔ اور اللہ اکبر، قیامت والے دن جو لوگ دنیا میں نماز نہیں نہ پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں قیامت والے دن اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا نہیں فرمائیں گے، ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، گردنوں کے اندر سریے آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے 7واں سبب اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قریب ہوں، ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناراض ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین کیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا چلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سنایا کرو، متنفر نہ کیا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، کوشش کرو کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کم از کم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، میں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ جنت کی سیر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سیر نصیب فرما دے۔ اور وجہ کیا تھی؟ فرمایا فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، اس نے کوئی لمبی چوڑی نیکیاں نہیں کی، راستے میں ایک درخت تھا، کانٹے دار جھاڑی تھی، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بنتی تھی، اس نے یہ سوچ کر اس کانٹے دار جھاڑی کو کاٹ کر دور پھینک دیا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ کے قرب کا حصول کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، تو یہ 7واں سبب ہے جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ 8واں سبب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح و شام کے اذکار ہمیں بتائے ہیں ان میں ایک سید الاستغفار بھی ہے۔ افسوس آج ہمارے بچے تو بچے بڑوں کو بھی یاد نہیں ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی
وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اس ذکر کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے، جس مسلمان نے اس کو صبح کے وقت پڑھ لیا اور اسے یقین ہے کہ یہ ذکر واقع سید الاستغفار ہے، اللہ کے مجھے قریب کرنے والا ہے، فرمایا شام سے پہلے پہلے دنیا سے چلا جائے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور جس نے شام کو پڑھ لیا یقین کے ساتھ، اللہ پر اسے پورا اعتماد ہے، فرمایا اگر صبح بیدار نہیں ہو سکا، نیند کی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا، تو فرمایا اگر نیند کی حالت میں فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ 8واں سبب ہے اللہ کے حضور قرب حاصل کرنے کا، سید الاستغفار پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ پھر اسی طریقے سے جو ایک ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرب کا نواں سبب ہے، وہ کیا ہے؟ بڑی ایک عام سی بات، وضو کرنے کے بعد، سنت کے مطابق وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اچھے طریقے سے، ثم قال، پھر اپنی زبان سے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جس نے یہ کلمات کہہ دیے، فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے مرضی ادا ہو۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ وضو کرنے کے بعد کئی لوگوں نے اپنے طور پر پتنی کیا کچھ بنا رکھا ہے، وضو کرنے کے بعد مسنون ذکر یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اگلا سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، وہ خاص طور پر خواتین کے لیے ہے۔ اور یہ حدیث آپ کے پاس میری امانت ہے، یہ حدیث آپ نے جا کے اپنے گھروں میں سنا دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ فرمایا ایک عورت 4 کام کر لے، 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے پورے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میری بندی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے مرضی ادا ہو۔ ہم نے اپنی بچیوں کو سب کچھ سکھایا، لیکن یہ حدیثیں نہیں سکھائیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری خواتین شوہروں کو سرتاج کی بجائے اپنا شریک سمجھتی ہیں، بلکہ میں لفظ تبدیل کرتا ہوں، شریک کے سفر کی بجائے شریک سمجھتی ہیں۔ کیوں؟ تربیت نہیں ہوئی۔ صرف 4 کام عورت کر لے، اللہ کا قرب رب کائنات اس کو عطا فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک اور ذریعہ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ رب کائنات کے جو نام ہمارے سامنے ہیں ان کی تعداد 99 ہے۔ فرمایا جس نے ان ناموں کو سیکھا، سمجھا، ان کے تقاضے پورے کیے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل کرے۔ یاد رکھیے، رب کائنات کے بارے میں جو ایک تصور ہے نا ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا، وہ کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ صرف جبار و قہار ہے۔ رب کائنات نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس بات پر بالکل تیار ہیں کہ جو ہی بندے میرے پاس مر کر آئیں میں فٹافٹ اس جہنم کو بندوں سے بھر دوں۔ قرآن کہتا ہے نبی عبادی
انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو جا کر یہ بات بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ضرور ہوں، لیکن توازن قائم کرنے کے لیے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اگر تم راستہ چھوڑ دو گے، غلط راستے پر چل پڑو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس بے شمار راستے ہیں، لیکن ان کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔